الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ ہمارا جو لیکچر تھا نماز با جماعت کے احکام اور مسائل اور امامت کے حوالے سے جو موضوعات جو احادیث ہیں وہ ہم نے پڑھی تھی۔ کچھ احادیث ہماری پچھلے جو باب ہے، باب صلاۃ الجماعۃ والامامہ، نماز با جماعت اور امامت کے احکام و مسائل میں کچھ حدیث ہماری باقی ہیں، پہلے ہم ان کو کمپلیٹ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم مسافر اور مریض کی نماز کے بیان کی طرف منتقل ہوں گے، اور اس کے پہلے فقہی مسائل پڑھیں گے، اسباب عادت، اور پھر انشاءاللہ اس کے جو متعلق احادیث ہیں وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ لیکن قبل اس کے کہ میں یہ حدیث ہم پڑھیں، میں آپ سے فیڈ بیک لینا چاہتا ہوں کہ کیا یہ طریقہ آپ کو مناسب ہے کہ پہلے ہم فقہی مسائل پڑھتے ہیں پھر ہم حدیث پڑھتے ہیں، یا کہ آپ چاہتے ہیں کہ حدیث کے ساتھ یہ مسائل ذکر کیے جائیں؟ نہیں، ٹھیک ہے، جو آپ طریقہ کر رہے ہیں وہ الحمدللہ صحیح ہے۔ باقی لوگ بھی اپنا فیڈ بیک دیں تاکہ مجھے اطمینان ہو۔ باقی سب لوگ بھی اس طریقے پر مطمئن ہیں کہ پہلے ہم فقہی مسائل پڑھتے ہیں اور پھر ہم اس کی حدیث ساتھ فوائد ذکر کرتے ہیں؟ جی جی سر، بالکل ٹھیک ہے۔ یس سر، ٹھیک۔ چلیے ٹھیک ہے۔ ہاں تو ہمارے پاس جو آج پہلی حدیث ہے یہ 336 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ قاری ہیں، معروف صحابی ہیں، محدث ہیں اور فقیہ ہیں اور قاری ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فضائل و مناقب معروف ہیں اور آپ پہلے ان کا تعارف کر چکے ہوں گے۔ ان سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صلاۃ الرجل مع الرجل، آدمی کی نماز آدمی کے ساتھ، یعنی دو آدمیوں کی نماز، از کا زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ اور اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ از کا کے دو معنی کیے جائیں گے، ایک زیادہ پاکیزہ، یعنی پاکیزہ اس اعتبار سے کہ آدمی اگر اکیلا ہوگا تو اس کو اجر کم ملے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اکیلا آدمی جب ہوتا ہے تو وسوسات اور خیالات بھی انسان کو زیادہ آتے ہیں، اس مناسبت سے بھی تو آدمی کی نماز ایک آدمی کے ساتھ، یعنی دو بندوں کی نماز زیادہ پاکیزہ اور اجر و ثواب کا باعث ہے، یا اس کا موجب ہے، من صلاتی ہی وحدہ، اس کے اکیلے نماز پڑھنے سے، یعنی اس کے مقابلے میں دو آدمیوں کی نماز ایک آدمی کے مقابلے میں زیادہ پاکیزہ اور اجر و ثواب والی ہے۔ وصلاتہ مع الرجلین، اور اس کی نماز یعنی ایک آدمی کی، یہ پیچھے ضمیر لوٹ رہی ہے صلاتہ کی، صلاۃ الرجل کی، یعنی وصلاۃ الرجل مع الرجلین اصل میں ہے، اور آدمی کی نماز دو آدمیوں کے ساتھ، از کا یہ زیادہ پاکیزہ اور اجر و ثواب کا باعث ہے، من صلاتی مع الرجل، ایک آدمی کے ساتھ نماز پڑھنے سے، یعنی تین آدمیوں کی نماز باجماعت دو آدمیوں کی نماز باجماعت سے زیادہ پاکیزہ اور زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ وما کان اکثر فہو احب الی اللہ عز وجل، اور جو کوئی زیادہ افراد پر مشتمل ہوگی، یا جو کوئی زیادہ افراد ہوں گے، فہو احب الی اللہ عز وجل، تو وہ زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب، یعنی وہ نماز ہے، یعنی جس نماز میں جس قدر زیادہ افراد ہوں گے اسی قدر وہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوگی۔ اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کم از کم دو آدمی جماعت کروا سکتے ہیں، کم از کم دو آدمی جماعت کروا سکتے ہیں، اور ان کی نماز با جماعت درست ہے اگر ایک آدمی جو ہے وہ مقتدی بن جائے اور دوسرا امام بن جائے۔ اور اس کے بارے میں ہم پیچھے متعدد احادیث پڑھ چکے ہیں، ان میں سے ایک حدیث ہم نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا نبی علیہ السلام کے ساتھ بائیں جانب آ کے کھڑا ہو جانا، اور اللہ کے نبی کا ان کو پیچھے سے پکڑ کے اپنی دائیں جانب کھڑا کرنا۔ اسی طرح میں نے ذکر کیا تھا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھی، اور اسی طرح اور بھی وہ جو واقعہ ہے کہ ایک صحابی جو ہے وہ تاخیر سے آئے تو نماز پڑھنے لگے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا کہ کون ہے جو اپنے بھائی پر صدقہ کرے گا، تو ایک صحابی جو ہے اٹھ کر انہوں نے ان کے ساتھ پھر نماز با جماعت جو ہے وہ ادا کی۔ آپ نے فرمایا یہ تمہارے لیے نفلی ہو جائے گی۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دو آدمی جماعت کروا سکتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ ایک مسجد میں ایک سے زیادہ جماعتیں ہو سکتی ہیں، ایک مسجد میں ایک سے زیادہ جماعتیں ہو سکتی ہیں، اور ممانعت کی کوئی صریح دلیل نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ہمارے یہاں لوگ عموماً
روٹین بن چکی کہ لوگ اس کو ناپسند سمجھتے ہیں. مسجد میں دوسری جماعت کروانا ایک عیب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اگر غور کیا جائے کتاب و سنت کی نصوص میں تو کوئی ایسی نص، کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی واضح صریح نبی علیہ السلام کے فرمان میں کہ جس سے پتہ چلتا ہو کہ دوسری جماعت ایک مسجد میں نہیں ہو سکتی. ہاں البتہ بعض صحابہ کے آثار ملتے ہیں، واللہ عالم ان کی صحت کے بارے میں، اور بعض علماء کے اقوال ہیں، وہ صرف اس وجہ سے کہ فتنے کا ڈر ہے، فتنہ نہ پیدا ہو، اختلاف نہ پیدا ہو، کہ کچھ لوگ جو ہیں جن کی امام سے کوئی مطلب کہ کوئی اختلاف ہو امام سے، وہ جان بوجھ کے لیٹ آ کے اپنی جماعت کروائیں. تو اس ڈر سے جو ہے وہ دوسری جماعت بعض فقہا نے جو ہے وہ اس کو منع کیا ہے. وگرنہ اصل یہ جتنی احادیث ہم نے جماعت کی فضیلت کے بارے میں پڑھی ہیں، ان سب سے ایک مسجد کے اندر ایک سے زیادہ جماعت، بلکہ اصل یہ مؤکد ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، اگرچہ پہلی جماعت ہو چکی ہو. افضل یہ ہے کہ اگر 2 3 4 بندے آئے ہیں تو اپنی جماعت کروائیں، لیکن عادت نہ بنائیں دوسری جماعت کروانے کی کہ کہیں مسجد کے اندر افڑ نہ پڑ جائے، اختلاف نہ پیدا ہو جائے اور لڑائی جھگڑا نہ پیدا ہو جائے، ایک دوسرے کے بارے میں حسد اور یہ چیزیں پیدا نہ ہو جائیں. تو عادت نہیں بنانی چاہیے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ بعض مساجد میں اگر امام سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ جان بوجھ کے لیٹ آتے ہیں اور پیچھے اپنی نماز شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہیں. اسی طرح جیسے حرمین کے اندر بعض بدبخت، میں بدبخت کہوں گا اس وجہ سے کہ اتنے پیسے بھر کے جاتے ہیں وہاں حج عمرے کے لیے، لیکن بڑے فخر سے آ کے بتاتے ہیں، کہتے ہیں جی میں نے اللہ کے فضل و کرم سے 40 دن یا 30 دن وہاں گزارے، میں نے ایک دن بھی امام کعبہ یا امام مسجد نبوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. ہم نماز کرواتے تھے، ہماری تو ان کے پیچھے ہوتی ہی نہیں. اور یہ کتنی بدبختی ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ حرمین کے اندر جا کے بھی جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے اور اپنی جماعت بعد میں کروا لے. اگر کوئی ایسی صورت ہو تو پھر جائز نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ بلا وجہ انسان جو ہے وہ کسی کو یہ سمجھے کہ یہ تو امامت کا مستحق نہیں اور ہماری تو اس کے پیچھے ہوتی نہیں ہے، اور وہ بھی حرمین کے اندر جا کے انسان اس طرح کی الگ اپنا ایک مسئلہ شروع کرتے. آپ جانتے ہیں سعودی حکومت سے پہلے وہاں بیت اللہ کے اندر 4 امام ہوتے تھے، 4 امام بیک وقت جماعت کرواتے تھے. آپ ذرا تصور کریں مسلمانوں کی حالت زار کیسی ہوگی. یعنی بیت اللہ کی چاروں طرف جماعتیں ہو رہی ہوتی تھی. ایک طرف شافی مسلح تھا، ایک طرف حنفی مسلح تھا، ایک طرف مالکی مسلح تھا، ایک طرف حنبلی مسلح تھا. آپ ذرا اندازہ کریں کہ بیت اللہ کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی، اور کافر اور غیر مسلم اس سے کیا جو ہے وہ تاثر لیتے ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، سعودی حکومت کے اچھے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ انہوں نے سب لوگوں کو ایک امام کے پیچھے اکٹھا کر دیا ہے. اور یہ میں کہتا ہوں ایک بہت بڑی بات ہے. ایک ہیبت اور رعب مسلمانوں کے دلوں کے اندر پیدا ہوتا ہے جب سارے ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور میں نے اس حوالے سے آپ کے سامنے کئی ایک واقعات بھی وقتاً فوقتاً ذکر کیے ہیں کہ کئی لوگ یہ بیت اللہ کی جو صف بندی ہے، صفیں اور نماز با جماعت، اس کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے. صرف یہ چیز دیکھ کر مسلمان ہو گئے لوگ. تو یہ کافر کے دل کے اندر بہت زیادہ جا کے لگتی ہے یہ چیز، اس سے مسلمانوں کی ہیبت نمایاں ہوتی ہے. اس وجہ سے نبی علیہ السلام صفیں خود سیدھی کرتے تھے، صفوں کو مضبوط کرنے اور درمیان میں خلا دور کرنے کا حکم دیتے تھے. تو بہرحال کوئی ایک مسجد کے اندر دوسری جماعت کروانے میں کوئی حرج نہیں، ہو سکتی ہے، لیکن ان جماعت کروانے والوں کو عادت نہیں بنانی چاہیے کہ وہ ہر روز ہی اپنی جماعت کروائیں، بلکہ پہلی جماعت کے ساتھ ہی ملنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم اس کی کلی اجازت دے دیں گے تو اس طرح پھر لوگ جان بوجھ کے پہلی جماعت سے پیچھے رہنے لگ جائیں گے، حالانکہ اصل اجر و ثواب تو اس جماعت کا ہے. تو 27 گنا یا 25 گنا جو بھی کہا گیا ہے اس میں زیادہ اجر و ثواب اسی پہلی جماعت کا ہے. کیونکہ صاحب ہے کہ جو پہلی جماعت میں آ رہا ہے وہ ایک تو پہلے اصل امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے، اس کا بھی اجر ہے، دوسرا وہ جلدی آ رہا ہے، اس کا بھی اجر ہے، اور تیسرا یہ کہ اصل حدیث اسی بارے میں. باقی یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ دوسری جماعت کی پابندی ہونی چاہیے، مطلب اس پہ امانت ہونی چاہیے یا کوئی ایسی بات ہے. ان حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک سے زیادہ جماعتیں ہو سکتی، خصوصاً ان مساجد میں کہ جو مساجد جو ہیں وہ کسی پبلک مقامات پہ ہیں، جیسے مثلا ایئرپورٹ ہوتا ہے، اسی طرح مثلا اسٹیشن ہے، اسی طرح جو منڈیاں ہیں یا مارکیٹس وغیرہ ہیں. اب ایسی جگہوں پہ صاف ظاہر ہے کہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، بعض پہلے آ جاتے ہیں، بعض بعد میں آ جاتے ہیں، لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں. تو ایسی جگہوں پہ مستقل جماعتیں ہوتی رہتی ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے. بلکہ وہاں مطلب دیکھا سعودی عرب میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو لوگ گئے ہیں، وہاں جتنے پیٹرول پمپ ہیں وہاں اکثر الحمدللہ وہاں نماز کا ذوق ہے، لوگ بڑے نماز تقریباً سارے پڑھتے ہیں.
تو وہاں آپ نے دیکھا ہوگا بسیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں آ رہی ہیں، اگر وہاں پابندی لگا دیں گے تو وہاں تو تمام کے ہاں جائز ہے بال اتفاق، یعنی پبلک مقامات پہ جہاں یعنی لوگ اپنی اپنی جماعت کروا کے چلے جاتے ہیں وہاں تو تمام کے ہاں اتفاق کے ساتھ جائز ہے، لیکن صرف اختلاف ان مساجد میں ہے جو پبلک مقامات کے علاوہ مطلب کہ محلوں کی مساجد ہیں یا عام سوسائٹیز وغیرہ کے اندر مساجد بنی ہوئی ہیں جہاں عموماً لوگوں کی آمد و رفت زیادہ نہیں رہتی، ان کی ہم بات کر رہے ہیں۔ بہرحال اس حدیث سے ہمیں یہ بھی فائدہ ملتا ہے کہ جماعت جتنی بڑی ہوگی اتنا زیادہ اجر و ثواب ہوگا، جماعت جتنی بڑی ہوگی، کیونکہ حدیث میں وما کان اکثر، اور جتنے افراد زیادہ ہوں گے فهو احب الى اللہ، تو یہ ان کی کثرت اللہ کو محبوب ہے، یہ ان کی کثرت اللہ تعالیٰ کو محبوب۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کو پسند کرنا یہ خالی پسند نہیں ہے، ہم بسا اوقات پسند کرتے ہیں لیکن ہم دل سے اس پہ راضی نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت تین چیزوں کو شامل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت تین چیزوں کو شامل ہوتی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا، ایک اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنا، اور دوسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس کے لیے اجر و ثواب دینا۔ اجر و ثواب بھی اللہ دیتا ہے، بعض علماء نے کہا جنت بھی اس کو ملتی ہے، اور اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ راضی بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ کی رضا، اللہ کی طرف سے جزا اور اس طرح جنت، یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ جس پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کے لیے ثابت ہو جاتی ہیں۔ یہ ہماری ایک دوسرے سے محبت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت جس کے حق میں ثابت ہوگی اس محبت کے لوازمات میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس سے جزا بھی دیتا ہے، اللہ اسے جنت بھی دیتا ہے، اور اللہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت محبت ہے، اور اللہ کی صفت محبت حقیقی ہے، یہ تعویل نہیں کریں گے ہم اس صفت محبت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے مراد جزا دینا ہے، بس نہیں، اللہ بھی محبت کرتا ہے، اور اس کی دلیل کیونکہ بعض متکلمین نے اس اللہ تعالیٰ کی صفت کی تعویل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جزا دیتا ہے، لیکن اللہ کے اندر یہ صفت موجود نہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جیسے انسان محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت اس سے مختلف ہے، لیکن اللہ محبت کرتا ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو کہ صحیح بخاری میں اور صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ اذا حب عبدا نادى جبریل، بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ جبریل کو بلاتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اے جبریل انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل میں فلان سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبریل کو کہ لوگوں میں اعلان کر دو، اہل آسمان میں اعلان کر دو ان اللہ یحب فلانا وانا احبہ فاحبہ، کہ بے شک اللہ فلان شخص سے محبت کرنے لگ گیا ہے یا محبت کرتا ہے اور میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، لہذا تم بھی سارے اس سے محبت کرو۔ اب جبریل امین علیہ السلام اہل آسمان میں اعلان کر دیتے کہ اے لوگو، یعنی فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے اہل آسمان، اللہ تعالیٰ فلان شخص سے محبت کرتا ہے، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی محبت اعلانیہ ہے، کوئی چھپی نہیں ہے اور کوئی ڈھکی نہیں ہے، اعلانیہ اللہ تعالیٰ محبت کا اعلان کرتا ہے اس بندے سے کہ پورے اہل آسمان سن لیں کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اور جبریل علیہ السلام پورے اہل آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فاحبو، تم بھی اس سے سارے محبت کرنے لگ جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا سارے اہل آسمان اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، فَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الدُّنْيَا أَوْ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ، پھر اللہ تعالیٰ اہل زمین کے دل میں اس بندے کی مقبولیت رکھ دیتا ہے، اس بندے سے اہل زمین بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو مقبولیت دے دیتا ہے اہل زمین کے اندر بھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا انداز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت حقیقی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، ہم اس میں تعویل نہیں کریں گے کسی قسم کی، جیسا کہ بعض متکلمین اور بعض گمراہ لوگ جو ہیں وہ محبت سے مراد صرف جزا اور ثواب لیتے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور یہ حدیث اس کی واضح دلیل ہے۔ یہ حدیث جو ہے اگرچہ اس کی سند میں کچھ کلام ہے، لیکن مطابات اور شواہد کی بنیاد پہ حدیث کی سند حسن ہے، حدیث کی سند جو ہے حسن ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حسن حدیث جو ہے وہ قابل اعتبار اور قابل استدلال اور جو ہے وہ صحیح کی قسم میں سے ایک ہے، اگرچہ اس کے راویوں میں سے بعض راوی جو ہے وہ ضبط کے اعتبار سے، حافظے کے اعتبار سے کچھ ان میں خفت ہوتی ہے، وگرنہ اصل اس میں باقی صحیح حدیث کی تمام شروط جو ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ اور اس حدیث میں عبداللہ بن ابی بصیر العبدی راوی ہے، عبداللہ بن ابی بصیر العبدی راوی ہے، جس میں کچھ کلام ہے، باقی حدیث کے اور بھی مطابات اور شواہد ہیں،
اور حدیث صحیح ہے، اور حدیث کے فوائد ہم نے ذکر کر دیے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کم از کم 2 آدمیوں کی جماعت ہو سکتی ہے، اور اسی طرح اس حدیث سے ایک فائدہ یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے صفت محبت بھی ہے، اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کی حقیقی صفت ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں یہ بھی فائدہ ملتا ہے کہ اس مسجد میں نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے جس مسجد میں زیادہ لوگ، جس مسجد میں نمازیوں کی تعداد زیادہ ہو اس مسجد میں ہمیں جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن کیا اپنے محلے کی مسجد چھوڑ کے دوسری مسجد میں جانا چاہیے؟ اگر سارے یہ کریں گے تو محلے کی مسجدیں جو ہیں وہ غیر آباد ہو جائیں گی، تو ان کو آباد کرنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اگر 2 مسجدیں آپ کے سامنے برابر ہیں، ایک مسجد میں نمازی زیادہ ہے ایک مسجد میں بالکل کم ہے، تو آپ اس میں جائیں جس میں کم ہے، نہیں، آپ اس میں جائیں جس میں زیادہ ہے۔ تو اس سے ایک اور فائدہ علماء نے اخذ کیا ہے، اور وہ بڑا دلچسپ فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مسجدیں کم بنانی چاہیے، مسجدیں کم بنانی چاہیے، اور یہ بعض علماء نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، سب نے نہیں، مسجدیں کم بنانی چاہیے۔ جتنی محلے کے اندر مسجدیں کم ہوں گی اتنی تعداد کیا ہوگی جی؟ اتنی تعداد زیادہ ہوگی، اتنی گیدرنگ زیادہ ہوگی۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے ہر بندہ اپنی مسجد بنا کے بیٹھا ہوا ہے، ایک محلے کے اندر مسجد کی بیک پہ مسجد، مسجد کے آگے مسجد، مسجد کے پیچھے مسجد، اور ایک ہی مکتبہ فکر کی، چلے مختلف مکاتب فکر کی ہوں تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ایک ہی مکتبہ فکر کی نماز مسجدیں آگے پیچھے ادھر ادھر ساری مسجدیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے مساجد جو ہے وہ اللہ کے لیے بنائی ہیں، لیکن بعض لوگوں کا مقصد صرف جو ہے وہ فنڈ لینا اور یہ چیزیں مقصد ہوتا ہے، یا وہ اور ذاتی کوئی کسی سے اختلاف ہو گیا تھوڑا سا تو اپنی مسجد بنا لی، چلیں تم یہاں میری بات نہیں سنتے تو میں اپنی مسجد بنا لیتا ہوں، مطلب بعض لوگوں کے اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ذاتی انا اور ذاتی مسائل کی وجہ سے الگ الگ اپنی مسجدیں بنا لینا یہ قابل مذمت ہے۔ تو جب محلے کے اندر مسجدیں کم ہوں گی تو اتنے نمازی زیادہ ہوں گے اور اجر و ثواب بھی زیادہ ہوگا، اور بھی بڑے مسائل ہیں، اور بھی بڑے فوائد ہیں۔ اگر مسجدیں کم ہوں گی اجتماعیت زیادہ ہوگی، آپس میں اتفاق و اتحاد زیادہ ہوگا، اور اس طرح جو ہے وہ لوگوں کو واضح و نصیحت کرنے میں آسانی ہوگی۔ مسجدیں کم ہوں، خطباء اچھے رکھے جائیں، اہل علم کا جو ہے وہ انتخاب کیا جائے، اور امانت دار لوگوں کا انتخاب کیا جائے تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو۔ یہ نہ ہو کہ مسجدیں زیادہ ہوں، ہر بندہ اپنی مسجد بنا کے بیٹھ جائے، کچھ آتا جاتا ہو یا نہ ہو، بس ٹھیک ہے چونکہ اپنی مسجد ہے لہذا اپنی مسجد میں تو خطیب آپ ہی ہونا ہے، اپنی مسجد میں خطیب تو پھر حضرت صاحب آپ ہی ہوں گے، کچھ آتا ہو یا نہ آتا ہو، خطیب تو پھر خطابت تو خود ہی کریں گے، وہ کسی دوسرے کو تو نہیں نہ آنے دیں گے، صاف ظاہر ہے۔ تو اب اس میں چلیں اپنا تو مفاد دیکھ لیا، لیکن لوگوں کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ کون دیکھے گا؟ جو لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے اس اعتبار سے کہ اس کو بیچارے کو خود آتا جاتا نہیں، لیکن چونکہ جدی پشتی مسجد اپنی ہے، اب لوگوں کو جیسے آتا جاتا ہے الٹا پلٹا سنا رہا ہے، لیکن جو 200 100 بندہ 150 اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے ان کے ساتھ جو خیانت کر رہا ہے اس کا اللہ کے یہاں کون جواب دے گا؟ یہ خیانت میں اس کو کہتا ہوں کہ جب ممبر کسی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ممبر عطا کر دیا ہے، ممبر کی بہت بڑی پاور ہے، ممبر کے اندر بہت بڑی پاور ہے۔ آپ اگر ماضی کو دیکھیں تو ممبر سے مجاہد تیار ہوتے تھے، ممبر سے لوگوں کو جوش ملتا تھا، ممبر سے لوگوں کو موٹیویٹ کیا جاتا تھا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کل ممبر سے جو ہے وہ تفرقہ بازی اور پتہ نہیں اس طرح کی باتیں ان کو ہوا دی جاتی ہے، اور قصے کہانیاں اور اولیاء کی شان میں وہ لوگ اور شرکیات، اور بعض گانے کی طرز پر نظمیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، گانے کی طرز پر، بس صرف گانا نہیں ہوتا باقی ساری چیزیں سیم ہوتی ہیں، پورا جمعہ جو ہے وہ ان کاموں پہ، تو ایسی چیزیں جن کا وہ فائدہ نہیں۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی فائدہ ملتا ہے کہ جتنی مسجدیں کم ہوں گی اتنے نمازی زیادہ ہوں گے اور اتنا اجر و ثواب بھی ہمیں جو ہے وہ زیادہ ملے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس حدیث ہے ام ورقہ کی، سوری میں بھول گیا، حدیث پڑھیں، آپ میں سے کوئی پڑھے حدیث؟ ساجد پڑھیں، چلیے ٹھیک ہے پڑھیں آپ، سنہرا پڑھیں، اس کے بعد ساجد آپ تیار۔ وعن أم ورقة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تقوم أهل دارها، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة۔ احسنتی۔ وعن ام ورقہ، ام ورقہ یہ صحابیہ ہیں اور یہ اپنی کنیت سے ہی معروف ہے، یہ اپنی کنیت سے ہی معروف ہیں، ان کے نام کے بارے میں اختلاف ہے، اور آج بات یہ ہے کہ ان کے نام کا علم نہیں ہے۔ ام ورقہ بنت عبداللہ ابن حارث ابن اویمر
الانصاریہ، یہ انصار میں سے، انصاریہ صحابیہ ہیں، اور یہ اپنی کنیت سے معروف ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے گھر آیا جایا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صاحب انہیں شہیدہ کہتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام انہیں شہیدہ کہتے تھے رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو یہ روایت کرتی ہیں کہ بے شک نبی علیہ السلام نے رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا، حکم بمانا اجازت ہے، حکم بمانا اجازت ہے، انت ام اہل داریہ، کہ وہ امامت کروائیں اپنے گھر والوں کو۔ یہ اما یہ امو سے انت اما، کون آپ میں سے بتائے گا انت اما کیوں ہے؟ حالانکہ مضارع جو ہے وہ اصل تو مرفوع ہوتا ہے، لیکن یہ منصوب کیوں ہے؟ ہاں جی، انت اما کیوں ہے؟ انت امو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ مضارع اصل تو یہ ہے کہ مرفوع ہوتا ہے، اما یہ امو، لیکن نصب اس پہ کیوں ہے زبر؟ ان کی وجہ سے۔ تو آپ شک کیوں کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں، علم اپنا پختہ رکھیں، جب آپ جواب دیں تو بالکل آپ پرفیکٹ جواب، اور ایسے سمجھیں جیسے آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک آپ نے جواب دیا، لیکن آپ ایسے ڈر کے کیوں بتا رہے ہیں؟ ڈاؤٹ نہیں ہونا سر چاہیے آپ۔ شدت کی وجہ سے، کہ شدت کی وجہ سے، تاکہ تنقید کی وجہ سے۔ کیا مطلب؟ امامت کرنے کا حکم فرمایا تھا، یعنی کہ اس میں زور دیا جا رہا ہے سر۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، نہیں یہ وجہ نہیں ہے، یہ وجہ نہیں ہے، اصل میں صحیح انہوں نے جواب دیا ہے، نجیہ نے صحیح جواب دیا۔ اصل میں میری ان سے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ کو جواب آتا ہو تو آپ ڈرے نا، آپ اس کو ایگزیکٹ جواب دیں، ایسے جیسے آپ کو کنفرم پتا ہے، کیونکہ بس اوقات ہمیں صحیح پتا ہوتا ہے لیکن ہم ڈر رہے ہوتے ہیں، اس سے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں 50-50 ہے۔ تو آپ نے صحیح جواب دیا ہے، انت اما، یہ ان کی وجہ سے مضارع منصوب ہے، ان کی وجہ سے مضارع منصوب ہے۔ ہاں جب عامل سے خالی ہو مضارع تو پھر مرفوع ہوتا ہے، لیکن یہاں عامل آ چکا ہے، اور عامل نواسب میں سے ان جو ہے یہ ناصبہ ہے، نصب دینے والا مضارع، اور اگر اس پہ لم آ جائے تو پھر صاف ظاہر ہے کہ وہ مجزوم ہوگا۔ چلیے، انت ام اہل داریہ، تما، اما یہ امو سے، انت اما، اور اس میں انتی یا ہیا یہ اس کا فاعل ہے، اور اہلا یہ مضاف مفعول ہے، اور داریہ یہ مضاف مضافل ہے، یہ اس کا مضافل ہے بنے گا اہل داری، اور یہ مل کر جو ہے دونوں مفعول بنے گے، یہ کہ وہ امامت کروائے اپنے گھر والوں کو۔ رواہ ابو داؤد صحاح ابن خزیمہ، اسے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور ابن خزیمہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث کی سند میں کلام ہے، حدیث کی سند میں کلام ہے، اس میں ولید بن جمی راوی ہے، ولید بن جمی راوی ہے جس میں کلام ہے۔ اسی طرح عبد الرحمن بن خلاد مجہول الحال ہے، عبد الرحمن بن خلاد مجہول الحال ہے، اور ولید بن جمی راوی جس میں کلام ہے۔ البتہ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے شواہد اور مطابعات اکٹھے کر کے اس کو حسن قرار دیا ہے، کیونکہ اور بھی احادیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کی امامت عورتوں کی جائز ہے، عورتوں کی امامت کروا سکتی ہے، جیسا کہ سیدہ عائشہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے جو ہے وہ صحیح احادیث کے اندر ثابت ہے کہ وہ عورتوں کو امامت کروایا کرتی تھی، اور فرضی نماز کی کروایا کرتی تھی، صرف نفل نہیں بلکہ فرض نماز کی۔ اور اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ فرض نماز ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی تعین نہیں کہ نفل یا فرض، لیکن زیادہ مناسب یہ کہ فرض نماز ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ام ورقہ کو، انصاریہ صحابیہ کو، یہ حکم دیا تھا کہ اپنے گھر والوں کو، گھر والوں سے مراد جو گھر میں بچے خواتین ہیں، نہ کہ مرد، کیونکہ مرد تو ساتھ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ بعض علماء اس سے استدلال کرتے ہیں کہ جی مردوں کی امامت بھی عورت کروا سکتی، کیوں؟ کیونکہ جی اس کے گھر کے اندر مرد بھی تھے۔ حالانکہ یہ استدلال انتہائی ضعیف ہے، انتہائی غیر مناسب استدلال ہے، کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ مردوں کے لیے تو مسجد میں جا کے نماز پڑھنا ضروری ہے اور فرض ہے۔ تو مراد حضرت ام ورقہ کو نبی علیہ السلام کا حکم دینا، یہ صرف ان کے گھر میں جو بچے اور عورتیں ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ مردوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حدیث کے شواہد جب ہیں، حضرت ام سلمہ، حضرت عائشہ وغیرہ کی حدیث، تو عورتوں کی امامت کروا سکتی ہے، لیکن کیسے کروائے گی؟ ہاں کون آپ میں سے بتائے گا عورت کیسے امامت کروائے گی؟ عورتوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے، وہ آگے نہیں کھڑی ہوگی۔ احسن تھی، تو عورت جو ہے وہ عورتوں کے درمیان میں کھڑی ہوگی، بالکل درمیان میں، صف کے اندر، آگے نہیں کھڑی ہوگی، صف کے اندر درمیان میں کھڑی ہو کر امامت کروائے گی۔ اور یہی حکم اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا، اور وہ اسی طرح نماز جو ہے وہ پڑھاتی تھی۔ حضرت عائشہ کی حدیث، حضرت ام سلمہ کی، یہ مصنف عبد الرزاق میں
اور سنن دارقطنی میں، سنن بہقی میں، اور ابن حزم نے اسے محلہ میں جو ہے وہ نقل کیا ہے، اور امام نووی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اس طرح اس حدیث کو امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں نقل کرنے کے بعد اسے صحیح قرار دیا، لیکن حدیث کی سند میں کلام ہے، راجح یہ کہ حسن درجے کی روایت ہے، اور حدیث سے مسئلہ ثابت ہو گیا ہے کہ عورت عورتوں کی امامت کروا سکتی ہے، اور خصوصاً اس کی ضرورت تب پڑتی ہے کہ جب امامت کروانے والی فقیہہ ہو، سمجھدار ہو، عالمہ ہو، فاضلہ ہو، اور مقصود عورتوں کو نماز سکھانا، اور اس کا بڑا فائدہ ہے۔ خصوصاً وہ عورتیں جو نہ کبھی مسجد میں جاتی ہیں نہ سیکھتی ہیں، وہ ساری زندگی غلط نماز پڑھتی رہتی، ساری زندگی جیسے سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں اس کے مطابق نماز پڑھتی رہتی، اپنی اصلاح نہیں کرتی۔ تو اس سے کبھی کبھی ایسا ہونا چاہیے کہ محلے کی عورتوں کو، یا مطلب کہیں جب اکٹھ ہو یا کوئی بھی اجتماع ہو، تو اس میں کبھی فرض نماز بھی باجماعت جو ہے وہ پڑھ لینی چاہیے عورتوں کو، تاکہ کم از کم جو ہے نماز کا طریقہ آ جائے ان عورتوں کو جو کبھی مسجد میں جاتی ہی نہیں یا جماعت کے سامنے کبھی نماز پڑھی نہیں۔ تو کسی عالمہ فاضلہ کے پیچھے نماز پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہو جائے گا کہ کم از کم ان کو نماز جو ہے وہ مطلب کہ پڑھنا آ جائے گی، اس کا طریقہ آ جائے گا۔ تو البتہ شیخ صاحب ان کو بھی اجر ملے گا زیادہ 27 گنا یا نہیں ان کا؟ بالکل ملے گا، اگر وہ جماعت کے ساتھ پڑھیں گی تو انشاءاللہ اجر ملے گا۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ باقی یہ ہے کہ ان پر لازم نہیں، نماز با جماعت ان پر لازم نہیں ہے۔ چلیے، البتہ عورت، ہم نے کہا کہ عورت مردوں کی امامت نہیں کروا سکتی، اور یہ مسئلہ ہم نے اس دن پڑھا۔ اس کی وجہ یہ کہ جب عورت کو سبحان اللہ کہنے کی اجازت نہیں، امام اگر بھول جائے، اس کو الٹے ہاتھ کی تالی بجانے کا حکم ہے، تو پھر عورت تکبیرات اور قرات اور یہ ساری چیزیں کیسے کر سکتی ہے؟ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور دیگر دلائل بھی اس دن ہم نے ذکر کیے تھے کہ عورتوں کی سب سے مردوں کے پیچھے والی ناپسند سمجھی گئی ہے، تو اگر آگے عورت آئے گی تو پھر کیا مسئلہ ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلی حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ پڑھیں جی، کون پڑھیں گے آپ میں سے؟ میں پڑھوں؟ پڑھیں، آپ پڑھیں، کوئی بھی پڑھیں، جلدی کریں۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استخلف ابن ام مکتوم ایسے نہیں، استخلف فعل ہے تو صاحب ذرا کس کے بعد مفعول آئے گا، تو مفعول منصوب ہوتا ہے، ایسے ہی ہے سر۔ ہاں، تو آپ اس کو پھر منصوب پڑھے نا، کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استخلف ابن ام مکتوم، ابن ام مکتوم، ابن مضاف اور ام مضاف ہے، اس وجہ سے ہم اس پہ ام پڑھ رہے ہیں، ابن ام مکتوم، کیونکہ ابن مضاف اور مفعول ہے، یہ منصوب ہے، اور ام یہ مضاف ہے، مضاف ہے۔ ہاں، استخلف ابن ام مکتوم ابن، یا ام ابن، استخلف ابن ام مکتوم، استخلف ابن ام مکتوم یا ام الناس وهو اعمى رواه احمد وابو داود ونحوه لابن حبان عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ۔ احسن تھی۔ حضرت انس بن مالک خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم استخلف، بے شک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نائب بنایا۔ استخلف یستخلف، استخلاف کا معنی ہوتا ہے کسی کو اپنا جانشین بنانا، کسی کو اپنا جانشین اور اپنا نائب منتخب کرنا، اور اسی سے خلیفہ ہے، اور اسی سے خلیفہ ہے۔ خلیفہ چونکہ اپنے سے پہلے امام کے بعد آتا ہے، اس کا جانشین بنتا ہے، تو اس مناسبت سے اسے خلیفہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوات میں جاتے، جنگ کے لیے، جہاد کے لیے نکلتے، تو آپ مدینہ میں لازماً کسی صحابی کو اپنا نائب بنا کر جاتے تھے، اور زیادہ تر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو بنا کر جاتے تھے۔ وہ نبینہ صحابی تھے، لیکن صاحب ظاہر ہے کہ مؤذن بھی تھے، اور ویسے بھی دین کی سمجھ بوجھ رکھتے تھے، اور ان کو مسائل اور احکام کا علم تھا، اور یہی اصل میں امامت کے اندر ضروری ہوتا ہے۔ یہاں ہماری کچھ گفتگو انشاءاللہ بڑی اہم گفتگو ہے اس حوالے سے کہ شیعہ حضرات اور رافضہ حضرات جو ہے وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ بعض غزوات میں، غالباً وہ غزوہ تبوک تھا، اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو مدینہ میں جو ہے وہ اپنا نائب بنایا تھا۔ حضرت علی نے اللہ کے نبی نے حضرت علی کو اپنا مدینہ میں نائب بنایا تھا،
اور کچھ منافقین نے یہ خبر عام کر دی، حضرت علی کے بارے میں کچھ برا کہا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں علی کو جو ہے وہ عورتوں پر بچوں پر امیر بنایا جا رہا ہے، یہ بہادر انسان ہے، اس کو ساتھ شاید اللہ کے نبی کے دل میں کوئی ایسی بات ہے، یا منافقین کی جیسے عادت تھی. تو جب حضرت علی کو یہ معلوم ہوا کہ لوگ تو میرے بارے میں بڑی عجیب باتیں کر رہے ہیں کہ علی شاید جو ہے وہ ان کا کوئی مقام نہیں نبی کے ہاں، اور اس وجہ سے اللہ کے نبی ان کو بچوں اور عورتوں پہ امیر بنا کے جا رہے ہیں، حالانکہ وہ جنگجو ہیں، بہادر ہیں، ان کو تو جہاد میں ہونا چاہیے تھا. تو بہرحال یہ جب ان کو بات پہنچی تو حضرت علی پیچھے دوڑے اللہ کے نبی علیہ السلام کے. جرف نامی مقام پہ اللہ کے نبی پہنچ چکے تھے، اور یہ جرف کا مقام مدینہ کی شمال کی جانب یعنی شام کی طرف ہے، بیت المقدس والی. اگر ہم اس طرف، تبوک چونکہ ادھر ہے، تبوک شام کے علاقے میں نا، تو مدینہ سے 700 تقریباً 800 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، 700 سے کچھ زیادہ کلومیٹر بنتا ہے فاصلہ. اگر آپ جائیں اس ادھر احد والی سائڈ پہ نا، ادھر اس سائڈ پہ. تو حضرت علی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے جا کے پہنچے اور کہا اللہ کے رسول آپ مجھے عورتوں اور بچوں پہ امیر بنا کے جا رہے ہیں، جبکہ میں تو لڑنے والا اور بہادر ہوں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ شاید علی محسوس کر کے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ کیا تمہیں پسند نہیں کہ تمہارا مقام میرے نزدیک وہی ہو جو ہارون کا موسیٰ کے ہاں تھا. یعنی موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تو اپنے بھائی ہارون کو اپنا نائب جانشین بنا کر گئے. تو کیا خیال ہے کہ تم میرے جانشین ہو؟ جانشین کا مطلب اس سفر کے اندر جیسے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تھے تو اپنے بھائی کو بنا کر گئے تھے. اب شیعہ اور رافضہ حضرات جو ہے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب علی اللہ کے نبی کی زندگی میں نبی کے جانشین تھے تو آپ کے بعد بھی وہی خلیفہ ہو سکتے ہیں. ابو بکر کا تو حق نہیں نا، عمر کا تو حق نہیں تھا نا، یہ نعوذ باللہ علی کا حق غصب کیا گیا. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر نبی کے سفر کے دوران کسی کا جانشین بننا یہ خلافت کا حق دیتا ہے تو پھر عبداللہ ابن ام مکتوم کو ہونا چاہیے. کیوں جی، کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ یس سر، درست کہا. تو عبداللہ ابن ام مکتوم کو بھی خلیفہ ہونا چاہیے تھا پھر. بلکہ بعض سفروں کے اندر اللہ کے نبی نے اور بھی صحابہ کو اپنا نائب بنایا ہے مدینہ کے اندر. کبھی عبداللہ ابن ام مکتوم کو بنا دیتے تھے، کبھی کسی اور صحابی. پھر تو ان کو بھی دعویٰ کرنا چاہیے تھا کہ ہم بھی خلیفہ ہیں. اور دوسری بات یہ کہ علی نے خود بھی تو نہیں کہا نا، سیدنا علی نے خود بھی تو کبھی نہیں کہا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ کے نبی مجھے مدینہ میں جانشین بنا کر گئے تھے اپنا تبوک کے سفر میں، لہذا میں خلیفہ ہوں. اگر یہ دلیل ہوتی تو بڑی مضبوط دلیل ہوتی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو کہا کہ آؤ ذرا ہم حق مانگتے ہیں. بلکہ نہیں، سوری، اللہ کے نبی علیہ السلام ابھی بیمار تھے، یعنی اب مرض الموت میں تھے، آپ آخری مرض میں یعنی بیماری میں تھے اللہ کے نبی علیہ السلام. تو حضرت عباس نے حضرت علی کو کہا کہ چلیں اللہ کے نبی کے پاس، ان کو کہہ دیتے ہیں کہ خلیفہ متعین کر دیں، کہیں کسی اور کی طرف یہ خلافت منتقل نہ ہو جائے. حضرت علی نے کیا فرمایا تھا آپ کو یاد ہے؟ ہاں، کسی کو پتا ہے؟ یہ ساری روایتیں نہیں بیان کرتے، یہ روایتیں بیان نہیں کرتے، حالانکہ یہ جہاں سے یہ روایتیں لیتے ہیں نا وہاں بھی یہ روایتیں یہ بھی وہاں موجود ہیں. حضرت عباس نے حضرت علی کو کہا کہ اللہ کے نبی بیمار ہیں، پتہ نہیں کل کو کیا ہونے والا ہے، آپ آئیں ہم اللہ کے نبی کے پاس جا کے ان سے خلافت مانگتے ہیں کہ ہمیں اپنا جانشین بناؤ. تو حضرت علی نے پتہ کیا کہا تھا؟ حضرت علی نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میرا نمبر آ جائے، یعنی جو ترتیب ہے اس کے اندر، لیکن اگر میں اللہ کے نبی سے جا کر مانگوں گا ہو سکتا ہے کبھی بھی نہ ملے. یہ بات حضرت علی کے الفاظ صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے. یہ جو اس طرح کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، حضرت ابو بکر خلفائے راشدین، ان لوگوں پر جو نیم رافضی یا رافضی باتیں کرتے ہیں، یہ روایتیں وہ چھوڑ دیتے ہیں، ان کو سکپ کر جاتے ہیں. حضرت علی نے فرمایا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں خلافت مانگنے چلا گیا تو ہو سکتا ہے اللہ کے نبی پکا ہی مجھے محروم کر دیں، کوئی بھی نمبر نہ آئے. حضرت علی اس وجہ سے نہیں گئے تھے. تو اگر یہ دلائل سارے ان کی خلافت پہ ہوتے جو یہ ذکر کرتے ہیں تو کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹتے؟ جو کہ آپ سمجھ لیں کہ جرأت اور بہادری میں اپنی مثال آپ تھے، نعوذ باللہ اپنا حق جو ہے چھوڑ گئے، اپنے حق پہ خاموش ہو گئے. کہتے ہیں جی امت کی مصلحت کے لیے تھا، جب اللہ کے نبی کا حکم تھا کہ میرے بعد تم نے خلیفہ بننا ہے تو علی چھوڑ گئے. پھر نبی کے حکم سے مطلب کہ انہوں نے کمپرومائز کر لیا. یہ کہاں کی باتیں؟ علی نبی کے حکم پہ کمپرومائز کریں کسی سے؟
ایک طرف ہم فضائل صحابہ بیان کرتے ہیں، فضائل آل بیت، اور دوسری طرف ہم توہین بھی کر رہے ہوتے ہیں اس انداز میں کہ علی خاموش ہو گئے. کبھی کہتے ہیں کہ علی کی بیٹی سے اب حضرت عمر نے زبردستی نکاح کر لیا، یعنی علی خاموش رہے. کیسی بات، یہ توہین کر رہے ہو نا علی کی، یہ توہین اس انداز میں کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں، خلافت کا حق حضرت ابوبکر صدیق کا تھا، جو ترتیب ان کی فضیلت میں تھی وہی ترتیب ان کی خلافت میں، تو کہتے ہیں استغفر اللہ، یہ گستاخی آل بیت کی. یعنی اگر ہم صرف یہ کہہ دیں کہ جو ترتیب ہے وہی تھی تو گستاخ ہو گئے ہم. لیکن اگر یہ کہہ دیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود یہ سب دلائل ہونے کے، اگر یہ دلائل تھے، پہلی بات تو یہ کہ یہ دلائل نہیں، اگر یہ دلائل تھے تو کیا علی کو پتہ نہیں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آل بیت کو پتہ نہیں تھے؟ وہ ذکر کیوں نہ کر دیتے؟ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر کسی کا نبی کے کسی سفر میں جانشین بننا خلافت کا حق دیتا ہے تو پھر عبداللہ ابن مکتوم کو بھی دعویٰ کرنا چاہیے تھا کہ میں بھی خلیفہ ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی نے مجھے مدینہ میں بلکہ حضرت علی کو تو ایک دفعہ اللہ کے نبی نے بنایا نا، عبداللہ ابن مکتوم کو اللہ کے نبی نے کئی دفعہ بنایا اس صحابی، لیکن انہوں نے تو کبھی نہیں یہ دعویٰ کیا کہ میں بھی خلیفہ ہوں، کیونکہ یہ ایک نیابت جو ہے ایک اور چیز. دوسری بات یہ کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے فوت ہو گئے تھے. اگر ہم بات کریں تشبیہ کلی کی تو پھر حضرت ہارون تو حضرت موسیٰ سے پہلے فوت ہو گئے، حضرت موسیٰ کے بعد وہ زندہ ہی نہیں رہے، جبکہ حضرت علی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد زندہ رہے. یہ تشبیہ بنتی نہیں. مقصد صرف یہ تھا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام ملاقات کے لیے گئے تو پیچھے اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کر گئے، میں اسی طرح تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم میرے بھائی ہو. یہ انہوں نے بات کی، اللہ کے نبی حضرت علی کی فضیلت بیان کی ہے، نہ کہ ان کو خلافت کا حق دے دیا جیسے کہ اس طرح کی باتیں کی جاتی. تو بہرحال اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبینہ آدمی بھی امامت کروا سکتا ہے جب وہ خصوصاً جب دین کی سمجھ بوئی رکھتا ہو اور فقاہت رکھتا ہو اور فقیہ ہو تو وہ امامت کروا سکتا ہے، اور اس میں کوئی کسی قسم کا معنی نہیں ہے. کیونکہ بعض علماء نبینہ آدمی کی امامت کو صحیح نہیں سمجھتے، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اس کے قبلے کا تعین کا مسئلہ ہے اور کئی مسائل ہیں اس وجہ سے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نبینہ جو ہے وہ امامت کروا سکتا ہے، جیسے حضرت عبداللہ ابن مکتوم کا یہ واقعہ جو ہے وہ صحیح حدیث سے جو ہے وہ ثابت ہے، اور اس کی سند حسن ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے حسن کہا ہے اور بعض علماء نے اسے صحیح بھی کہا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس اگلی حدیث ہے جی عبداللہ ابن عمر کی. کون پڑھے گا آپ میں سے؟ آپ پڑھیں ساجد، چلیے آپ پڑھیں جی. عمر صاحب آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون پڑھ رہے ہیں آپ؟ سر میں پڑھ رہا ہوں ساجد سر. چلیے اس کے بعد عمر آپ پڑھیں گے اگلی حدیث. چلیے پڑھیں ساجد. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوا علی من قال لا الہ الا اللہ وصلوا خلف من قال لا الہ الا اللہ. آگے رواہ دار قطنی باسناد ضعیف. رواہ الدارقطنی باسناد ضعیف. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، صلو، یہ صلی یصلی سے پہلے امر ہے، پہلے امر اور جمع حاضر کا صیغہ ہے. صلو، نماز پڑھو، علی من قال لا الہ الا اللہ، یعنی اس پر، علی مانا اس پر، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا. وصلو خلف من قال لا الہ الا اللہ، اور اس طرح اس کے پیچھے نماز پڑھو جو لا الہ الا اللہ پڑھ، یعنی جو بھی کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا ہے اس پر اور اس کے پیچھے. اس پر کا معنی نماز جنازہ ہے، یعنی اس کی نماز جنازہ پڑھو، اور اسی طرح جو بھی کلمہ گو ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ لو، یعنی اس کی اقتداء میں، اس کی امامت میں آپ جو ہے وہ اقتداء کر سکتے ہو. لیکن حدیث کی سند ضعیف ہے، بعض علماء نے کہا سخت ضعیف ہے، اور اس کی وجہ اس میں راوی عثمان بن عبد الرحمن الزہری، عثمان بن عبد الرحمن الزہری راوی ہے جو کہ سخت ضعیف ہے. امام علی بن مدینی کہتے ہیں سخت ضعیف ہے، اور اس طرح جو ہے وہ بخاری کہتے ہیں ترکوہ، بخاری کہتے ہیں ترکوہ، اور اسی طرح بعض علماء کہتے ہیں ضعیف. بہرحال یہ جو عثمان بن عبد الرحمن راوی ہے الزہری، یہ سخت ضعیف یا ضعیف ہے، جس کی وجہ سے حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے. البتہ کلمہ گو مسلمان
اور اسی طرح کلمہ گو امام، اگر کلمہ گو مسلمان جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی ایسا عمل نہیں جو اسے اسلام سے خارج کر دینے والا ہو، اس کا کوئی ایسا عمل نہیں جو اسے اسلام سے خارج کر دینے والا ہے، تو اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ یعنی حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن معنی حدیث کا صحیح ہے، حدیث کا معنی صحیح ہے اس اعتبار سے کہ ہر کلمہ گو پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی جب تک وہ دائرہ اسلام میں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسے کام کا ارتکاب کرتا ہے کہ جو اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والا ہے، جیسے نواقض ایمان میں سے کسی ناقص کا ارتکاب کرے، یعنی نواقض ایمان میں سے کسی ناقص کا ارتکاب کرے، ایسا شرک کرتا ہو اللہ کے ساتھ جو شرک اسلام سے خارج کر دینے والا، یعنی شرک اکبر کا ارتکاب کرنے والا ہو، یا پھر ایسی بدعت کا ارتکاب کرتا ہو جو ایسی بدعت ہو جو دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والی ہو۔ اگر چھوٹی موٹی بدعات ہیں جو گناہ کا سبب بنتی ہیں تو ایسی بدعات کرنے والے پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، لیکن کچھ ایسی بدعات ہوتی ہیں دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والی ہوتی ہیں، تو ایسی بدعات کرنے والے شخص پر جو ہے وہ نماز جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ جیسے بعض علماء نے کہا کہ جو جہمیہ ہیں، جہمیہ کا قول بدعت ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنا یہ بدعت ہے، یعنی ایک ایسا قول ہے کہ جو سلف صالحین میں نہیں پایا جاتا، لہذا یہ بالاتفاق سلف صالحین کے ہاں بالاتفاق جہمیہ کافر ہے، جہمیہ کافر ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو گالی دے، قرآن کو گالی دے، استہزاء کرے اللہ تعالیٰ کا، رسول کا، سنت کا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، شاعر اللہ کا، یعنی یہ نواقض ایمان میں سے۔ اس طرح بعض علماء کے ہاں صحابہ کرام کے سب و شتم کرنے والا، اور خصوصاً ان صحابہ کرام پہ جن کی برات اور جن کا تزکیہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، جن کا تزکیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ مثلا کوئی شخص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگاتا ہے جیسے منافقین نے لگائی تھی، جیسے کہ رافضہ کا یہ عقیدہ ہے، تو وہ شخص اس کے کفر میں شک نہیں، کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس نے حضرت عائشہ کو برا بھلا کہا، ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ کی برات کا اعلان قرآن کریم میں سورہ نور کی 10-11 آیات اتار کر کیا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے باوجود بھی ان پر زنا کی تہمت لگاتا ہے والعیاذ باللہ، تو اس کے کفر میں شک نہیں، اس وجہ سے کہ وہ قرآن کے ساتھ کفر کر رہا ہے، کہ قرآن ان کا تزکیہ کر رہا ہے، قرآن ان کی برات کا اعلان کر رہا ہے، اور یہ پھر بھی کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اور اس وجہ سے امام مسروق بن اجدہ تابعی ہیں بڑے جلیل القدر، امام مسروق بن اجدہ تابعی جو ہے، امام مسروق ہے، جب حدیث حضرت عائشہ سے بیان کرتے تھے تو کہتے تھے حدثتنی صدیقۃ بنت صدیق الطاہرۃ مطہرۃ المبرۃ من السماء، کہ مجھے صدیقہ بنت صدیق نے، طاہرہ مطہرہ نے، جن کی اللہ نے آسمان سے برات کا اعلان کیا، انہوں نے مجھے حدیث بیان کی۔ جب بھی حضرت عائشہ سے حدیث بیان کرتے تھے امام مسروق بن اجدہ تو ساتھ یہ کہتے تھے حدثتنی صدیقۃ بنت صدیق طاہرۃ مطہرۃ مبرۃ من السماء، کہ مجھے صدیقہ بنت صدیق نے اور طاہرہ مطہرہ نے، یعنی طاہرہ مطہرہ اللہ کی طرف سے پاک کی گئی، اور اللہ نے ان کا تزکیہ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کا اعلان آسمان سے قرآن کریم میں اتارا۔ پھر بھی اگر ایک بدبخت انسان جو ہے وہ ان پہ الزام لگائے، اور یہ رافضہ کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہمارے جو امام غائب ہیں وہ جب آئیں گے، یعنی ان کو صاحب الزمان بھی کہتے ہیں، ان کو صاحب زمان بھی کہتے ہیں، ان کے گھروں کے سامنے آپ دیکھیں کہ اکثر لکھا ہوتا ہے ادرکنی یا صاحب الزمان، اے زمانے کے مالک مجھے پا لے، میرا خیال کر، میرے حالات دیکھ، مطلب مجھے بچا لے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام غائب آئیں گے قرب قیامت، اور نعوذ باللہ خلفائے راشدین کو اور حضرت عائشہ کو نکال کر کوڑے لگائیں گے والعیاذ باللہ۔ کیسا تصور ان کے یہاں مہدی کا، یہ ان کا امام مہدی۔ ہم کہتے ہیں ہمارے امام مہدی آئیں گے، دنیا میں عدل و انصاف کا نفاذ کریں گے، دنیا میں عدل و انصاف کا نفاذ کریں گے، اور یہ کہتے ہیں ہمارے امام آئیں گے نعوذ باللہ، اور وہ خلفائے راشدین کو، ابو بکر عمر کو قبروں سے نکال کے سولی پہ لٹکائیں گے، ان کو کوڑے ماریں گے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ ایک بدبخت انسان ہی ایسا کر سکتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ میں ان کو اپنی ماں نہیں مانتا، کسی نے کہا کہ میں ان کو اپنی ماں نہیں مانتا، تو حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ اللہ نے تو مجھے مومنوں کی ماں کہا ہے، میں مومنوں کی ماں ہوں، ایسے لوگوں کی تو ماں نہیں ہوں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور میرے نبی کی بیویاں اللہ فرماتے ہیں مومنوں کی مائیں ہیں۔ بہرحال
تو حدیث میں اگرچہ کلام ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ کلمہ توحید پڑھنے والے شخص پر جس سے کوئی ایسا کام صادر نہ ہو جو دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والا، جیسے نواقض ایمان وغیرہ ہیں، تو اس پر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اور اس کے پیچھے نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر متبادل امام موجود ہو تو اس کے پیچھے ہی پڑھنی چاہیے، صحیح العقیدہ انسان کے پیچھے، صحیح العقیدہ نیک متقی اور عالم فاضل کے پیچھے نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے بنسبت کسی فاسق کے۔ لیکن یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس طرح کی حدیث، وہ اس دور کی ہیں کہ جب خلیفہ یا امیر خود امامت کرواتا تھا۔ اب صاحب کہ اگر اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے تو گردن جائے گی، وہ سمجھے گا کہ شاید میری بیعت توڑ دی ہے۔ تو اس وقت مجبوری ہوتی تھی کہ جیسا بھی کوئی امیر ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنی پڑتی۔ اس وجہ سے صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ جابر بن یوسف کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے، اور حدیث صحیح بخاری میں وکانا ظالما فاسقا، اور ظالم اور فاسق تھا وہ، لیکن اس کے باوجود اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے صحابہ کرام، چونکہ اس دور کے اندر امیر ہی امام ہوتا تھا۔ لیکن آج تو ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ ہمارے حکمران بڑی زبردست امامت کرواتے ہیں، آپ سارے جانتے ہیں۔ تو چلیے بہرحال، تو حدیث میں اگرچہ کلام ہے لیکن اس میں صحیح بات یہ ہے کہ مسلمان فاسق کے پیچھے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ترجیح اس امام کو دینی چاہیے کہ جو فاسق نہ ہو، نیک آدمی ہو، اس پہ کسی قسم کی جرح نہ ہو۔ اور جرح کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بدعت نہ کرتا ہو اور اس کے عقیدے میں کوئی خلل و خرابی نہ ہو، اور ظاہری اعمال اس کے صحیح ہوں۔ لیکن اگر کوئی ایسا امام مجبوری ہے، کوئی اور اویلیبل نہیں، کوئی اور متبادل نہیں، تو پھر اگر پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ نماز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلی حدیث ہے جی، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پڑھیے جی عمر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، پڑھیں۔ وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى احدكم الصلاة والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام، الترمذی باسناد ضعیف۔ احسن۔ علی بن ابی طالب امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا اتا احدکم، اذا اتا جب آئے، اتا یاتی سے فعل ماضی ہے، جب آئے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، الصلاۃ مفعول ہے اتا کا فعل کا، نماز کو، واو حالیہ حال کا معنی دے رہی ہے، واو یہاں حال کا معنی دے رہی ہے اس حال میں کہ امام علی حال، جس حالت میں بھی ہو، اور امام علی حال یہ نکرہ ہے، کوئی خاص حالت نہیں بیان کی گئی، بلکہ مطلق کسی بھی حال میں امام کو پالے، کسی بھی حال میں امام کو پالے، فلیصنع کما یصنع الامام، چاہیے کہ اسی طرح کرے جیسے امام کر رہا ہے، چاہیے کہ اسی طرح ہی کرے جیسے امام۔ یعنی جب کوئی بندہ مسجد میں داخل ہوا ہے نماز باجماعت پڑھنے کے لیے، تو جب داخل ہوا تو دیکھا کہ امام صاحب جو ہیں وہ رکوع میں ہیں، یا امام صاحب جو ہیں وہ سجدے میں ہیں، یا امام صاحب تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب یہ نہ ہو کہ وہ آ کر انتظار کرے کہ جی اگلی رکعت کے لیے اٹھیں گے تو میں ان کے ساتھ شامل ہوں گا، نہیں، جس حالت میں بھی امام کو پا لیا ہے فوراً تکبیر تحریمہ کہہ کر آگے امام کے ساتھ مل جائیں۔ اب کیا تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد امام کے ساتھ ملنے کے لیے الگ تکبیر کہے گا یا صرف تکبیر تحریمہ پر اکتفا کرے گا؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ صرف تکبیر تحریمہ سیدھا کھڑا ہو کر کہے گا، اور پھر امام کے ساتھ جا کے جس حرکت میں بھی امام ہے، جس حالت میں، جس رکن میں امام پہنچ چکا ہے، امام کے ساتھ مل جائے گا۔ بعد نے کہا کہ نہیں، اگر وہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد دوسری تکبیر اگر نہیں کہتا تو اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد یہ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے سیدھا کھڑا ہو کر تکبیر تحریمہ کہے، جھک کر نہیں، جیسے بعض لوگ جھک کر تکبیر کہہ کر جلدی سے امام کے ساتھ مل جاتے ہیں، تو ان کی نماز نہیں ہے، کیونکہ تکبیر تحریمہ بالکل سیدھے کھڑے ہو کر کہنے، تکبیر تحریمہ کہہ کر پھر آپ امام کے ساتھ جو ہے وہ مل جائیں۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ دوبارہ تکبیر کہے گا کہ نہیں،
دوبارہ تکبیر کہے گا کہ نہیں؟ تو بعض علماء کہتے ہیں تکبیر کہنا دوبارہ ضروری ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ دوبارہ تکبیر کہنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ ہم کہتے ہیں اختلاف سے بچنے کے لیے افضل یہ کہ ایک دفعہ تکبیر کھڑے ہو کر سیدھا تکبیر تحریمہ کہے، پھر اگلی تکبیر امام کے ساتھ منتقل ہونے کے لیے وہ کہہ کر امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ اگر امام جو ہے، امام صاحب اگر وہ مثال کے طور پر سجدے میں ہیں تو وہ کھڑے رہتے ہیں، مثلا اگر وہ پہلی رکعت کے سجدے میں چلے گئے، ابھی پہلا سجدہ کیا ہے، یا دوسری رکعت کے سجدے میں دوسرا سجدہ ہے، اب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ تشہد بیٹھیں، تشہد بیٹھنے کے بعد جب اٹھیں گے تو میں ملوں گا، نہیں، آپ فوراً دوسرے سجدے میں مل جائیں، پہلے سجدے میں مل جائیں، جو بھی ہے۔ ہم نے پیچھے بھی حدیث پڑھی ہے کہ جب تم نماز کے لیے آؤ اور امام نماز کروا رہے ہوں یا اقامت ہو جائے تو اس حال میں آؤ وعلیکم السکینۃ والوقار، تمہارے اوپر سکینت اور وقار ہونا چاہیے، سکون اور وقار کے ساتھ، سکینہ اور وقار کے ساتھ نہیں، سکینہ اور وقار کے ساتھ نہیں، سکونت اور سکینت اور وقار کے ساتھ، یعنی سکون اور وقار تمہارے اوپر ظاہر ہونا چاہیے۔ اور وما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جو امام کے ساتھ پا لو وہ پڑھ لو۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جس حال میں بھی امام کو پائیں گے اس کے ساتھ ملنا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ کھڑے ہو کے انتظار کریں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں امام کے ساتھ رکوع میں مل گیا یا سجدے میں مل گیا تو میری تو نماز ہی نہیں ہوگی، نہیں، آپ اس کو رکعت اکاؤنٹ نہ کریں۔ مثلا آپ اگر سجدے میں ہیں یا آپ تشہد میں امام کو پا لیا، اس رکعت تو آپ کی نہیں ہوگی، لیکن ہمیں حکم یہ کہ ہم جتنا حصہ پا لیں اس کے ساتھ امام کے مل جائیں۔ تو یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس میں حجاج بن ارطا راوی ہے، اس میں کلام ہے، حجاج بن ارطا راوی ہے، صدوق اور مدلس ہے، اس میں کلام ہے، اور بھی اس کے اندر کئی علتیں ہیں۔ حدیث میں اگرچہ کلام ہے لیکن حدیث میں جو مسئلہ بیان ہوا ہے اس کے شواہد اور بھی ہیں، اس کے شواہد اور بھی ہیں، جیسے میں نے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ذکر کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم الاقامۃ فامشوا، کہ جب تم اقامت سنو تو نماز کی طرف چلو، وعلیکم السکینۃ والوقار، اور تمہارے اوپر سکون اور وقار ہونا چاہیے۔ اور فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جو تم پالو پڑھ لو اور جو فوت ہو جائے اس کو پورا کر لو بعد میں۔ اس طرح اور بھی احادیث بارے میں موجود ہیں، لہٰذا ان احادیث کی وجہ سے ہم اس حدیث کو حسن کہیں گے، یعنی شواہد اور متابعات کی بنیاد پر قابل عمل ہے، قابل عمل ہے۔ اور مسئلہ اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ جب مقتدی، جب نمازی مسجد میں داخل ہو اور امام کسی پوزیشن میں ہو، رکوع میں، سجدے میں، کسی بھی پوزیشن میں، فوراً اس کے ساتھ مل جانا چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کھڑا ہوگا تو پھر میں اس کے ساتھ نماز کے اندر ملوں گا، بلکہ علماء نے اسے مستحب سمجھا ہے، علماء نے اسے صرف جائز نہیں بلکہ مستحب سمجھا ہے کہ جس حالت میں بھی امام کو پائے اس کے ساتھ جو ہے وہ مل جائے۔ یہ اس حدیث سے میں مسئلہ جو ہے وہ اخذ ہو رہا ہے۔